ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد خالد حبیب، جیسا کہ منصورات کے سبق الربانیون کا ترجمہ چل رہا تھا، جس کی 2 قسطیں مکمل ہو چکی تھی اور آج انشاءاللہ تیسری قسط کا ترجمہ ہوگا۔ اس شعر تک 2 قسطیں ہو چکی ہیں، یعنی سقونی وقالوا لا تغنی ولو سقوا جبال سلیم ما سقیت لغنتی، یہاں تک 2 قسطوں میں ترجمہ ہو چکا ہے اس سبق کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ وقریبا من تلک الایام صادفت ورقات مطبوعة لوالدی السید عبد الحی رحمہ اللہ سماها استفادہ، اور انہی دنوں سے قریب ہی میں نے اپنے والد سید عبد الحی حسنی رحمۃ اللہ علیہ کے چند چھپے ہوئے اوراق پائے، پیج پائے۔ صادفہ پانا، ملنا، ورقتن کی جمع ورقات، ورق پیج، مطبوعتن چھپے ہوئے، اور انہی دنوں سے قریب ہی، یعنی شیخ العرب والعجم مولانا ابو الحسن علی حسنی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ جس درمیان میں ارشاد رحمانی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، اسی درمیان، انہی دنوں کے درمیان، انہی دنوں سے قریب ہی میں نے اپنے والد سید عبد الحی حسنی رحمۃ اللہ علیہ کے چند چھپے ہوئے اوراق پائے، جو انہوں نے لکھے ہوں گے، اپنا قصہ بیان کیا ہوگا ان اوراق میں، وہ ورق پائے۔ سماہا استفادہ، جس کا نام انہوں نے استفادہ رکھا تھا، یعنی سید عبد الحی حسنی رحمۃ اللہ علیہ نے ان اوراق کا نام استفادہ رکھا تھا۔ سماہا استفادہ، جس کا نام انہوں نے استفادہ رکھا تھا۔ قص فیہا قصۃ رحلتہ، اس میں انہوں نے اپنے اس سفر کا قصہ بیان کیا تھا، الی الشیخ فضل الرحمن علیہ رحمۃ اللہ، جو سفر انہوں نے شیخ فضل الرحمن کے پاس کیا، یعنی قص فیہا، اس میں انہوں نے اس قصے کو بیان کیا، اپنے قصۃ رحلتہ، اپنے اس سفر کے قصے کو بیان کیا، رحلت سفر، اپنے اس سفر کے قصے کو بیان کیا اس میں، استفادہ میں، یعنی ان اوراق کا نام انہوں نے استفادہ رکھا، اور اس استفادے میں انہوں نے اپنے اس سفر کے قصے کو بیان کیا، جو سفر انہوں نے فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف کیا تھا۔ وَكَانَ يَوْمَئِذٍ طَالِبًا فِي لَكْنَوْ، اور ان دنوں وہ لکھنؤ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے تھے، یعنی سید عبد الحی رحمۃ اللہ علیہ وہ ان دنوں لکھنؤ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے تھے، یعنی ان کی طالب علمی کا یہ زمانہ تھا جب انہوں نے یہ اوراق اور یہ قصہ لکھا تھا۔ پھر بلغت وفات الشیخ، ان کو یعنی عبد الحی حسنی رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ کے وفات کی خبر پہنچی، یعنی ان دنوں میں وہ لکھنؤ میں طالب علم تھے، بلغت وفات الشیخ، اور انہی دنوں میں ان کو شیخ کے وفات کی خبر پہنچی، یعنی فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے وفات کی خبر پہنچی۔ فتأسف علی ذلک اسفا شدیدا، تو اس پر ان کو بہت افسوس ہوا، یعنی انہوں نے اس بات پر بہت افسوس کیا کہ ان کی وفات ہو گئی ہے، اسفا شدیدا، بہت زیادہ افسوس کیا۔ ثم بلغه نفی هذه الشائعۃ، پھر ان کو اس خبر کی نفی پہنچی، هذه الشائعہ، اس غلط افواہ کی، اس خبر کی، شائعۃ افواہ، غلط بات، شائع شدہ بات۔ ثم بلغه نفی هذه الشائعۃ، پھر ان کو یعنی سید عبد الحی رحمہ اللہ کو اس شائع شدہ خبر کی نفی پہنچی، یعنی یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہوتا نہیں ہے کہ کوئی بات پہنچ جاتی ہے اور اس کے بعد پتہ چلتا نہیں ایسا نہیں تھا بلکہ ایسا تھا، ایسا نہیں، وہ غلط بات تھی اور غلط بیانی کی گئی، تو اس شائع شدہ خبر کی نفی ان کو پہنچی کہ یہ بات غلط ہے۔ وَأَنَّ الشَّيْخَ لَا يَزَالُ حَيًّا، اور شیخ حیات ہی ہیں، اور یہ کہ شیخ ابھی حیات ہی ہیں، یعنی شیخ بحیات ہیں، ان کا انتقال نہیں ہوا ہے، اس بات کی بعد میں ان کو خبر پہنچی، اس شائع شدہ خبر کی نفی پہنچی۔ وَأَنَّ الشَّيْخَ لَا يَزَالُ حَيًّا، اور یہ کہ شیخ حیات ہیں، زندہ ہیں، بحیات ہیں وہ بھی۔ فَشَدَّ رَحْلَ إِلَى گنج مراد آباد، تو پھر انہوں نے گنج مراد آباد کی طرف سفر طے کیا۔ شد الرحلہ، کجاوا کس لیا،
کجاوا کس لینا، شد الرحل کجاوا کس لینا یعنی سفر پر نکل پڑنا۔ تو پھر انہوں نے یعنی سید عبدالحی رحمہ اللہ نے گنج مراد آباد کی طرف سفر طے کیا، کجاوا کس لیا یعنی نکل پڑے۔ وقطع مسافة طويلة لم يقطعها في عمره من قبل راجلا، اور ایک طویل مسافت انہوں نے طے کی۔ وقطع مسافة طويلة، اور ایک طویل لمبی مسافت انہوں نے طے کی۔ لم يقطعها في عمره من قبل راجلا، اتنی لمبی مسافت انہوں نے طے کی جتنی مسافت انہوں نے اپنی پوری عمر میں پیدل نہیں طے کی تھی۔ راجلا پیدل۔ وقطع مسافة طويلة، اور انہوں نے ایک لمبی مسافت طے کی، اتنی لمبی مسافت انہوں نے طے کی کہ اس سے پہلے اپنی زندگی میں لم يقطعها في عمره، اپنی عمر میں اپنی زندگی میں انہوں نے اتنی لمبی مسافت پیدل نہیں طے کی تھی۔ لم يقطعها نہیں کاٹی تھی یعنی نہیں طے کی تھی۔ وقطع مسافة طويلة، اور انہوں نے ایک طویل مسافت کو کاٹا یعنی طے کیا۔ لم يقطعها اتنی لمبی مسافت ہوتی جتنی مسافت انہوں نے نہیں طے کی، فی عمری اپنی پوری عمر میں اپنی پوری زندگی میں، من قبل راجلا اس سے پہلے پیدل۔ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ بِالْكِلَالِ وَالتَّعْبِ فِي شِدَّةِ الشَّوْقِ، اور انہوں نے تکان اور تھکاوٹ کو شدت شوق میں محسوس تک نہیں کیا، یعنی ان کو احساس بھی نہیں ہوا تکان کا، تکان یعنی سستی کا اور تھکاوٹ کا شدت شوق میں، یعنی اتنی زیادہ شوق کی شدت تھی کہ اس میں ان کو جو ہے بالکل یہ تک محسوس نہیں ہوا کہ وہ تھکے ہیں، جبکہ اتنی زیادہ لمبی مسافت تھی اور ان پر سستی طاری ہوئی ہے۔ کلن کی جمع ہوتا ہے کلال، بوجھ یعنی سستی اور بہت ہی لاچار پن، تعب تھکاوٹ۔ تو وَهُوَ لَا يَشْعُرُ، اور انہوں نے محسوس تک نہیں کیا، بالکلال تکان کو، والتعب اور تھکاوٹ کو، فی شدت الشوق شدت شوق میں، شوق کی شدت میں، بالکلال تکان یعنی سستی تک ان کو محسوس نہیں ہوئی۔ وَوَصَلَ إِلَيْهِ وَهُوَ مُزْتَجِعٌ وَعِنْدَهُ أَصْحَابِهِ، اور پھر وہ ان کے پاس پہنچے۔ وَوَصَلَ إِلَيْهِ یعنی حضرت مولانا عبدالحی حسنی رحمۃ اللہ علیہ وہ ان کے پاس پہنچے۔ وَهُوَ مُسْتَجِعٌ اس حال میں کہ فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ مستجع لیٹے ہوئے تھے، مستجع لیٹے ہوئے تھے۔ وَعِنْدَهُ أَصْحَابِهِ اور ان کے پاس ان کے مریدین تھے۔ وَعِنْدَهُ أَصْحَابِهِ اور ان کے پاس ان کے مریدین تھے، یعنی ان کے ساتھی تھے، یعنی ان کے مریدین۔ جہاں جہاں پر ان اسباق میں اصحاب کا لفظ آ رہا تو گویا وہ ان کے ساتھی نہیں بلکہ ان کے مریدین اور ان کے شاگرد یہ لوگ تھے۔ وَوَصَلَ إِلَيْهِ اور وہ یعنی مولانا عبدالحی رحمہ اللہ ان کے پاس پہنچے اور وہ اس حال میں کہ وہ لیٹے ہوئے تھے۔ وَعِنْدَهُ أَصْحَابِهِ اور ان کے شاگرد ان کے مریدین ان کے پاس تھے۔ فَسَأَلَهُ عَنْ وَطَنِهِ تو جب یہ پہنچے مولانا عبدالحی حسنی رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد مولانا فضل رحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، فَسَأَلَهُ عَنْ وَطَنِهِ تو شیخ نے ان سے یعنی عبدالحی حسنی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے وطن کے بارے میں پوچھا۔ فَلَمَّا ذَكَرَ وَالِدِي رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ مِنْ رائے بریلی تو جب میرے والد صاحب نے بتایا کہ وہ رائے بریلی کے ہیں، رائے بریلی سے ہیں، یعنی یہ مولانا ابو الحسن علی حسنی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں۔ فلما ذکر جب والدی میرے والد سید عبدالحی حسنی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا انہ من رائے بریلی کہ وہ رائے بریلی سے ہیں، یعنی من زاویۃ العارف باللہ الشیخ علم اللہ الحسنی، اور عارف باللہ شیخ علم اللہ حسنی کی خانقاہ سے ہیں، یعنی رائے بریلی تکیہ سے ہیں۔ حول الشیخ جنبہ تو شیخ نے اپنا پہلو بدلا، جنب جنوب پہلو، جب یہ بتایا کہ وہ رائے بریلی سے ہیں اور عارف باللہ شیخ علم اللہ حسنی کی خانقاہ سے ہیں،
حول الشیخ جنبہ، تو شیخ نے اپنا پہلو بدلا، یعنی وہ ایک پہلو پر تھے دوسرے پہلو پر ہو گئے، حول یحول تحویلا، بدلنا، تو شیخ نے اپنا پہلو بدلا، وقال، اور فرمایا لقد کان علما، لقد کان علما، وہ تو بہت بڑی شخصیت ہے، وہ تو بہت بڑے آدمی ہیں، یعنی علم اللہ، شیخ علم اللہ حسنی وہ بہت بڑے آدمی ہیں، بہت بڑی شخصیت ہے۔ شاہ علم اللہ کے بارے میں فرمایا لقد کان علما، وہ تو بہت بڑی شخصیت ہے۔ ثم سألہ عن الکتب التي يقرأها، پھر ان سے ان کتابوں کے بارے میں پوچھا جو وہ پڑھتے تھے ان دنوں میں، یعنی سید عبدالحی حسنی رحمۃ اللہ علیہ وہ ان دنوں میں طالب علم ہی تھے، اور طالب علمی کے زمانے میں وہ ملاقات کرنے کے لیے چلے گئے شیخ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور یہ بیان کر رہے ہیں شیخ العرب والعجب مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بیان کر رہے ہیں اپنے والد کا قصہ کہ وہ گئے ان کے پاس میں، اور جب پہنچے تو شیخ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے ان کے وطن کے بارے میں پوچھا، کہاں رہتے ہو؟ جب کوئی کہیں جاتا ہے تو ظاہر ہے پوچھتا ہے کہ کہاں سے ہو، تو انہوں نے بتایا کہ میرے والد نے بتایا کہ وہ رائے بریلی سے ہیں اور عارف باللہ شیخ علم اللہ حسنی کی خانقاہ سے ہیں، تو شیخ نے اپنا پہلو بدلا اور فرمایا کہ وہ عارف باللہ علم اللہ حسنی جو ہیں وہ تو ایک بہت بڑی شخصیت ہے، لقد کان علما، بہت بڑے آدمی، بہت بڑی شخصیت ہے۔ ثم سألہ، اور ظاہر بات ہے جب وہ طالب علم تھے تو شیخ فضل الرحمن نے ان سے ان کتابوں کے بارے میں پوچھا التی یقرؤها، جن کو وہ پڑھتے تھے، فلما ذکر ہدایت الفقہ وامثالها، تو جب فقہ کی کتاب ہدایہ اور اس جیسی کتابوں کا تذکرہ کیا، یعنی انہوں نے عبدالحی حسنی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ہدایہ اور اس جیسی کتابوں کا تذکرہ کیا، قال، تو شیخ نے فرمایا ان الغایۃ من التعلم هو العمل، تو شیخ نے فرمایا علم حاصل کرنے کا مقصد عمل ہی ہے، ان الغایۃ، غایت المقصد، ان الغایۃ من التعلم هو العمل، کہ علم حاصل کرنے کا مقصد هو العمل، عمل ہی ہے، وقد كان المخلصون يتعلمون ليعملوا، اور مخلص لوگ علم حاصل کرتے تھے تاکہ وہ عمل کریں، ليعملوا، تاکہ وہ عمل کریں۔ یہاں پر فلما ذکر ہدایت الفقہ وامثالها، یعنی جب انہوں نے فقہ کی ہدایہ وامثالها اور اس جیسی کتابوں کا ذکر کیا، تذکرہ کیا ان کے سامنے کہ یہ کتابیں ہم پڑھتے ہیں، فقہ میں ہدایہ پڑھتے ہیں اور اس کے بعد یہ کتابیں پڑھتے ہیں، یہ کتابیں پڑھتے ہیں، تو فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہی تھا، بہت اچھی بات ہے، ساری کتابیں ہیں، لیکن قال، انہوں نے فرمایا ان الغایۃ من التعلم هو العمل، کہ علم حاصل کرنے کا مقصد صرف عمل ہے، وقد كان المخلصون، اور مخلص لوگ یتعلمون، علم حاصل کرتے تھے، لیعملوا، تاکہ وہ عمل کرے، اس لیے کہ علم عمل کا امام ہوتا ہے، علم عمل کا امام ہوتا ہے، اگر علم ہی نہیں ہے تو عمل کس طرح ہم کریں گے، اچھے سے عمل نہیں کر پائیں گے، اور اگر علم ہے اس کے مطابق عمل کریں گے تو گویا بہت اچھا ہم عمل اور احسن طریقے پر ہم عمل کر سکیں گے، لہٰذا علم کا ہونا ضروری ہے عمل کے لیے، اسی لیے کہا گیا علم عمل کا امام ہوتا ہے۔ كان الشیخ العارف محمد مینا اللکھنوی یقرأ شرح الوقایۃ، اور شیخ عارف محمد مینا لکھنوی یہ شرح وقایہ پڑھتے تھے، یہ مولانا ابو الحسن علی حسنی رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں کہ شیخ عارف محمد مینا لکھنوی یقرأ شرح الوقایۃ، یہ شرح وقایہ پڑھتے تھے، وہ شرح وقایہ پڑھتے تھے۔ فلما انتہى من کتاب الصلاة اطبق الکتاب، فلما انتہى ینتہی انتہاء، پہنچنا، مراد ہے مکمل کر لینا، فلما انتہى، تو جب وہ کتاب الصلاة تک پہنچے، یعنی جب انہوں نے کتاب الصلاة مکمل کر لیا، شرح وقایہ میں کتاب الصلاة جو ایک باب ہے، جب انہوں نے کتاب الصلاة کا باب مکمل کر لیا، اطبق الکتاب، انہوں نے کتاب کو بند کر دیا، تو جب انہوں نے کتاب الصلاة مکمل کر لیا تو انہوں نے کتاب بند کر دی، اطبق یطبق اطباقا، ڈھک دینا، بند کر دینا،
جب انہوں نے کتاب الصلاح کا چیپٹر، کتاب الصلاح کا باب مکمل کر لیا، اطبق الکتاب، کتاب کو بند کر دیا، فسألہ استاذہ عن السبب، تو ان کے استاذ نے ان سے سبب پوچھا، واٹ از دا میٹر، واٹ از میٹر، کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، کیوں کتاب بند کر دی؟ فسألہ استاذہ عن السبب، تو ان کے استاذ نے ان سے اس بارے میں پوچھا کہ کیوں کتاب بند کر دی ہے، یعنی کتاب الصلاح تک پہنچ کر کتاب الصلاح کو مکمل کر لیا ہے اور اب کتاب بند کر دی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، قال، انہوں نے کہا یعنی شیخ عارف محمد مینا لکھنوی، جن کی مزار یہاں چوک میں ہے لکھنؤ میں، تو انہوں نے کہا، ان الغرض من التعلم هو العمل، علم حاصل کرنے کا مقصد عمل کرنا ہے۔ انہوں نے کہا ان الغرض من التعلم هو العمل، غرض مقصد، کہ علم حاصل کرنے کا مقصد هو العمل، عمل کرنا ہے، اور جو عمل کرنا ہے اس کا علم حاصل کر لیا ہے، یعنی نماز پڑھنی ہے، نماز فرض ہے، اس کا علم مجھے آ گیا ہے کتاب الصلاح میں۔ وقد فرض اللہ علی الصلاۃ، وقد فرض اللہ علی الصلاۃ فتعلمت احکامها، لہذا اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر نماز فرض کر دی ہے۔ وقد فرض اللہ علی الصلاۃ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر نماز فرض کر دی ہے، فتعلمت احکامها، تو میں نے اس کے احکام سیکھ لیے ہیں نماز کے، کتاب الصلاح سے مجھے نماز کے احکام پتہ چل گئے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں عارف محمد مینا لکھنوی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نماز فرض کر دی ہے، فتعلمت احکامها، تو میں نے اس کے احکام سیکھ لیے ہیں کتاب الصلاح سے۔ فاذا فرض علی الزکاۃ وملکت النصاب، فاذا فرض علی الزکاۃ، تو جب مجھ پر زکوٰۃ فرض کی جائے گی، وملکت النصاب، اور میں مالک نصاب ہو جاؤں گا، قرأت احکامها كذلك، تو اسی طریقے سے اس کے احکام اور اس کے مسائل میں پڑھ لوں گا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز مجھ پہ فرض کر دی گئی تو میں نے نماز کے احکام سیکھ لیے ہیں۔ فَإِذَا فُرِضَ عَلَيَّ الزَّكَاةُ، تو جب مجھ پر زکوٰۃ فرض کی جائے گی، وَمَلَكْتُ النِّصَابَ، اور میں مالک نصاب بن جاؤں گا، قَرَأْتُ أَحْكَامَهَا كَذَلِكَ، تو اسی طریقے سے میں زکوٰۃ کے احکام سیکھ لوں گا، زکوٰۃ کے مسائل سیکھ لوں گا۔ یعنی ابھی سے کیا فائدہ ہے سارے جو ہے مسائل کو سیکھنے کا، کہیں بھول نہ جائیں، یہ مطلب ان کے کہنے کا مقصد تھا۔ اما الآن فلا اتشاغل بتعلم ما لا استطيع العمل به، تو جہاں تک اس وقت کا تعلق ہے، اما الآن جہاں تک تعلق ہے اس وقت کا، فلا اتشاغل بتعلم، تو میں کسی ایسے علم میں مشغول نہیں ہونا چاہتا ہوں، ما لا استطيع العمل به، میں کسی ایسے علم میں مشغول نہیں ہونا چاہتا ہوں جس پر کہ میں عمل نہ کر سکوں، ما لا استطيع العمل به، جس پر کہ میں عمل کی استطاعت نہ رکھوں، طاقت نہ رکھوں، یعنی جس پر میں عمل نہ کر سکوں، میں ایسے علم میں ابھی مشغول ہونا نہیں چاہتا ہوں۔ یعنی جب جس چیز کی ضرورت پڑے گی، جس علم کی، اس علم کو حاصل کر لوں گا، اس کے مسائل سیکھ لوں گا اور پھر عمل کروں گا، اور مسائل کو سیکھنے کے بعد ہی جو ہے عمل کرنے میں بہتری ہوتی ہے۔ تو ابھی تمام مسائل کو کیوں جان لوں، کیوں سیکھ لوں، جب عمل کرنے کی باری آئے گی تو پڑھ لیں گے، ورنہ ابھی پڑھنے کی صورت میں ہو سکتا ہے بھول ہی جائے۔ اس وجہ سے انہوں نے کہا اما الآن، جہاں تک تعلق ہے ابھی کا، اس وقت کا، تو میں کسی ایسے علم کو نہیں سیکھ رہا، کسی ایسے علم میں مشغول نہیں ہونا چاہتا ہوں جس پر عمل کرنے کی استطاعت نہ رکھ سکوں، جس پر میں عمل نہ کر سکوں۔ یہ تیسری قسط ہے، انشاءاللہ چوتھی قسط بھی بہت جلدی آئے گی۔ ڈسکرپشن میں لنک موجود ہیں، اور پلے لسٹ پر سارے اسباق اور ویڈیوز ترتیب کے ساتھ میں موجود ہیں، وہاں پر دیکھ لیجئے۔ چینل کو سبسکرائب، لائک، کمنٹ اور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔